السلام علیکم ویورز، میرا نام ہے علی شان اور آپ دیکھ رہے ہیں کاشف ٹی وی۔ دوستو ویسے تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بہت سارے معجزات دکھائے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز بنائی گئی نعمت ہے اور انہی نعمتوں میں بہت سارے معجزات ہوتے ہیں۔ دوستو انہی معجزات کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں، سو لیٹس بگن۔ دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں جون جولائی کے مہینوں میں بہت ہی سخت گرمی ہوتی ہے، وہیں پر اگر برف باری ہونا شروع ہو جائے تو یہ بہت ناممکن سا لگتا ہے۔ یہ بس اللہ تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ہی قدرت کا کرشمہ ہے۔ دوستو اس طرح کا ایک واقعہ 19 جولائی 2019 کو میکسیکو میں ہوا۔ دوستو وہاں پر کافی زیادہ برف باری ہونا شروع ہو گئی تھی۔ دوستو وہاں پر 5 فٹ تک برف باری ہو رہی تھی، حالانکہ درخت روٹس وغیرہ بھی اس میں دب چکے تھے۔ دوستو روڈز کافی زیادہ بلاک ہو چکے تھے۔ 5 فٹ برف باری ہونا بہت ہی ہیوی ہوتا ہے۔ دوستو اس برف باری کی وجہ سے وہاں پر کافی چیزیں تباہ ہونا شروع ہو گئی تھی، حالانکہ وہاں پر کافی زیادہ درخت بھی گر چکے تھے اور کافی زیادہ گھر بھی ڈیمیج ہو چکے تھے۔ لیکن خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ وہاں پر کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، بس مالی نقصان ہی ہوا۔ یہ کافی زیادہ مہنگا نقصان ہو گیا تھا۔ دوستو گرمیوں کے موسم میں وہاں پر 86 فارنہائٹ تک ٹیمپریچر چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے پانی میلٹ ہو کر سیلاب کی صورت لے سکتا ہے۔ یہ سب کام اللہ تعالیٰ کے ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے معجزات دیکھ کر ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ سب یہ بات تو جانتے ہوں گے کہ کچھ علاقوں میں سردی بہت زیادہ پڑتی ہے اور سردی کو برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور کچھ علاقوں میں گرمی بہت زیادہ پڑتی ہے جس سے گرمی کو برداشت کرنا ناممکن سا لگنے لگتا ہے۔ دوستو اسی طرح کچھ علاقوں میں بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے، جیسا کہ فرانس، UK، اٹلی، اسپین وغیرہ میں۔ دوستو ان علاقوں میں ایک وقت اتنی گرمی پڑی، تقریباً 150 فارنہائٹ تک ٹیمپریچر پہنچ گیا تھا۔ دوستو اس گرمی کے پڑنے کی وجہ سے گرینا آئلینڈ پر آگ لگ گئی تھی۔ دوستو اس آگ کو بجھانے کے لیے تقریباً 23 سے 30 فائر فائٹر پلینز کو منگوایا گیا۔ دوستو ان فائر فائٹرز نے اس آگ پر تقریباً 10 گھنٹے کے بعد قابو پا لیا تھا۔ دوستو اس آگ پر قابو پانا بہت ہی مشکل تھا۔ دوستو یہ آگ 10 گھنٹے کے بعد بجھ گئی اور یہ جگہ بالکل صاف ہو گئی۔ اس کے بعد ایسا ہی ایک واقعہ اسپین میں ملٹری ٹریننگ گراؤنڈ کے پاس ہوا۔ وہاں پر 25 گاڑیاں تقریباً کھڑی تھی، جو گاڑیاں یکدم آگ لگنے کی وجہ سے ختم ہو گئی۔ پتہ نہیں یہ آگ کہاں سے آئی تھی۔ تو آپ سب گرے ویلز کے بارے میں جانتے ہوں گے۔ دوستو گرے ویلز سمندر کے سب سے جائنٹ اینیملز میں سے ایک ہے۔ دوستو گرے ویلز بہت ہی ایکسپینسو فش ہے۔ دوستو سمندر میں جتنے بھی جانور ہیں سب سے ہیومن فرینڈلی گرے ویلز کہلاتی ہے۔ دوستو یہ گرم ٹمپریچر کے اندر رہتی ہے اور انسانوں سے بڑا ہی اخلاق پیار رکھتی ہے۔ دوستو یہ میکسیکو کے ساحل پر تقریباً 170 سے زائد مری گئی پائی تھی۔ دوستو اس پر سائنسدانوں نے بہت زیادہ ریسرچ کی، ریسرچ کرنے کے بعد ان کو کچھ نہیں معلوم پڑا تھا۔ دوستو 170 سے زائد یہ جب مری پڑی تھی، لوگ اس کو دیکھ کر حیران ہو گئے تھے اور سائنسدان بھی کافی زیادہ پریشان ہو گئے تھے۔ دوستو کیونکہ یہ بہت ہی ایکسپینسو جانور ہے، جس کے مرنے سے انسان کو بہت زیادہ دکھ ہوا، کیونکہ ان کے ساتھ بہت ہی فرینڈلی تھا۔ لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ میکسیکو کے ٹمپریچر کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، لیکن اگر ایسا ہوتا تو باقی جانوروں پر بھی کچھ اثر پڑنا تھا۔ آخرکار سب نے اللہ تعالیٰ کا کرشمہ ہی اس چیز کو مان لیا۔ تو آپ زلزلے کی تباہ کاریوں سے اچھی طرح واقف ہیں۔ دوستو جب زلزلہ ہوتا ہے تو کافی زیادہ چیزیں توڑ کر چلا جاتا ہے۔ دوستو ایسا ہی زلزلہ ایک USA کی ایک سٹی ساؤتھ کیلیفورنیا کے اندر آیا تھا۔ دوستو جب یہ زلزلہ آیا تو بہت ہی مالی نقصان کر کے گیا تھا۔ دوستو اس کا میگنیٹ تقریباً 7.0 تھا۔ دوستو یہ زلزلہ بہت ہی سخت تھا، یہ پچھلے 20 سالوں میں آنے والا سب سے بڑا زلزلہ تھا۔ دوستو اس زلزلے کی وجہ سے کافی زیادہ جانی نقصان تو نہیں بلکہ مالی نقصان کافی زیادہ ہو گیا تھا۔ دوستو اس زلزلے سے بہت زیادہ مالی نقصان ہونے کی وجہ سے یہ سب سے بڑا زلزلہ کہلایا تھا۔ دوستو اس سے جانی نقصان تو کم ہی ہوا تھا، اس سے کافی زیادہ لوگوں کی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھی۔ دوستو اور کافی زیادہ عمارات میں دراڑیں آ گئی تھی اور کچھ عمارات تو اچھی طرح بکھر گئی تھی ٹوٹ کر۔ دوستو اور پائپ لائن بھی اس میں۔ دوستو سیلاب اللہ تعالیٰ کے بنائے گئے فنومناز میں سب سے بڑا فنومناز ہے۔ دوستو یہ فنومنا بہت ہی بڑا ہوتا ہے۔ دوستو سیلاب جب آتا ہے تو ہر چیز کو تقریباً تباہ کر کے چلا جاتا ہے۔ دوستو یہ سیلاب ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ تباہی آتی ہے۔ دوستو ایسٹ انڈیا اور نارتھ ایسٹ انڈیا کے اندر
بہت ہی بڑا سیلاب آیا تھا دوستو۔ اس سیلاب سے تقریباً ہر چیز ہی ٹوٹ گئی تھی دوستو۔ اس سیلاب سے تقریباً بہت بڑا رقبہ متاثر ہوا تھا دوستو۔ اس سیلاب نے کافی زیادہ گھر درخت توڑ دیے تھے دوستو، حالانکہ اس سیلاب کی وجہ سے 10 کروڑ سے زائد لوگ متاثر ہوئے تھے دوستو۔ اس سے انڈیا کے نیشنل پارک میں تقریباً 10 سے زیادہ جانوروں کی موت ہو گئی تھی، جن میں 4 ہپوز اور 1 ہاتھی تھا دوستو۔ تقریباً محکمہ موسمیات نے ریڈ سگنل کا آرڈر بھی دے دیا تھا، جس میں بچنے کی کوئی امید نہیں تھی دوستو۔ اس میں تھے کچھ لوگ تو اس طرح لاپتہ ہو گئے تھے، ان کا ملنا مشکل۔ یہ واقعہ واقعی میں بہت ہی دل دہلا دینے والا تھا۔ تو ہم جب بھی کچھ عجیب آسمان پر دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایلین کا تصور آتا ہے دوستو۔ سائنسدان اس بات کو مان چکے ہیں کہ ایلین واقعہ ہی میں اس کائنات میں ایگزسٹ کرتے ہیں اور وہ اسپیس شپس کے ذریعے ہماری دنیا میں آ جا سکتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ جولائی 2019 میں فلوریڈا کے علاقے میں ہوا دوستو۔ وہاں پر ایک ایسی چیز دیکھی گئی جو دیکھ کر پوری دنیا حیران رہ گئی اور خوف میں مبتلا ہو گئی دوستو۔ یہ دیکھنے میں ایک اورنج کلر کے بال کی طرح نظر آ رہا تھا دوستو۔ اس پر کافی ایسٹرونوٹ نے اور سائیکولوجسٹ نے سرچ کی اور اس پر کوئی جواب نہ دے سکے دوستو۔ کچھ لوگوں کا تو یہ ماننا تھا کہ یہ دنیا کے تباہ ہونے کی نشانی ہے، لیکن دوستو یہ دنیا کے تباہ ہونے کی نشانی نہیں تھی دوستو۔ یہ آج تک کوئی نہیں پتہ لگا سکا کہ یہ کیا چیز تھی۔ یہ 2 دن کے بعد خود ہی غائب ہو گیا تھا اور پھر کبھی نہیں دوستو۔ 2019 پوری دنیا کے لیے بہت بھیانک سال تھا دوستو۔ باقی ممالک کی طرح کیلیفورنیا پر بھی کافی مصیبتیں ٹوٹ پڑی تھی دوستو۔ کیلیفورنیا میں بہت زیادہ گرمی بڑھنا شروع ہو گئی تھی دوستو۔ وہاں پر ٹمپریچر تقریباً 100 فارنہائٹ تک پہنچ گیا تھا دوستو۔ وہاں پر موجود سمندری جانوروں کا سائنسدانوں کو بہت زیادہ خطرہ تھا کہ کہیں یہ ڈوب کر گرم پانی کی وجہ سے مر نہ جائیں دوستو۔ گرم پانی کی وجہ سے ان کا مرنا تو طے تھا، تقریباً 100 فارنہائٹ میں پانی بوائل ہو رہا تھا دوستو۔ ان میں کچھ ایسے جانور بھی تھے جو 89 فارنہائٹ پر ہی مر جائیں دوستو۔ کوئی یہ نہیں پتہ لگا سکتا تھا کہ یہ اس سال اتنی گرمی کیوں پڑ رہی ہے دوستو۔ اتنی گرمی کی وجہ سے روڈ بھی پھٹنا شروع ہو گئے تھے دوستو۔ حد سے زیادہ ہیٹ کی وجہ سے روڈ پھٹ کر آ گئے تھے دوستو۔ یہ واقعی ہی میں بہت ہی حیران کن یہ کیلیفورنیا کے لیے ایک ڈیزاسٹر ثابت ہوا دوستو۔ ریسنٹلی رشیا کے ایک شہر سائبیریا میں بہت ہی بڑا سیلاب آیا تھا دوستو۔ یہ سیلاب بہت ہی ہیوی تھا۔ اس سیلاب نے کافی زیادہ گھر ڈبو دیے تھے اور کافی زیادہ نقصان کر دیا تھا دوستو۔ یہ اچانک سیلاب آیا تھا۔ وہاں پر ریزیڈینشل لوگوں سے پوچھا گیا کہ پہلے بھی کبھی یہ سیلاب آیا ہے، تو ان کے مطابق یہاں پر پہلے کبھی نہیں سیلاب آیا۔ وہاں پر پہلے بھی کافی زیادہ بارشیں ہوتی ہیں، لیکن کبھی ایسی صورتحال نہیں بنی کہ سیلاب آ جائے۔ وہاں پر کافی زیادہ نقصان ہو گیا تھا۔ وہاں پر تقریباً 5 لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور 4000 سے زائد گھر وہاں پر تباہ ہو گئے تھے اور 1000 سے زائد لوگ وہاں پر متاثر ہوئے تھے۔ وہاں پر رہنے والے لوگ تو ایک بار کافی زیادہ پریشان ہو گئے تھے دوستو۔ سائنسدانوں کے مطابق اس کی وجہ ایکو سسٹم میں تبدیلی ہے دوستو۔ یہ واقعی میں اللہ تعالیٰ کے کرشمات ہی کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں۔ اللہ حافظ۔